السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جوت نیوز اور میں ہوں ایم ایل عارق ڈیلی ایشوز کے ساتھ۔ ناظرین، دو چیزوں پہ بات ہوگی۔ ایک تو جو افسوسناک واقعہ پرسوں رات کو جو حیدرآباد میں ہوا، پھر کل حیدرآباد نیشنل ہائی وے پہ اس نوجوان، سندھ کے نوجوان جس کو قتل کیا گیا بے دردی سے افغان پناہ گزینوں کی جانب سے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ جو عمران خان صاحب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور خاص کر کے پنجاب کے اندر جو ضمنی انتخابات ہیں اس پہ بات کریں گے، اور عمران خان صاحب نے جو اپنی انتخابی جو مہم وہ جو چلا رہے ہیں اس میں انہوں نے کیا باتیں کی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ پرسوں رات کو ایک جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ حیدرآباد کے اندر ایک قسم کے نوجوان جس کا نام بلال کاکا تھا، اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے۔ اور قتل کیوں کیا گیا؟ وہ اس وجہ سے کہ نوجوان رات کو 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا، وہ کھانا کھانے کے لیے کچھ دوستوں کے ہمراہ یا اکیلا وہاں پر گیا۔ پھر وہاں پہ بل کی اپنا لین دین کے معاملے میں یا پیسوں کے معاملے پہ کوئی جھگڑا ہوا۔ جھگڑا ہونے کے بعد اپنا بات پہلے تو میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر بات بڑھ گئی۔ بات بڑھنے سے اس ہوٹل مالک نے کیا کہا، وہ ہوٹل مالک جو افغان پناہ گزین ہے، اس کا نام سرور پٹھان ہے، اس نے مزید افغانیوں کو بلا کے اس نوجوان کو زد و کوب کیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ مارا پیٹا۔ لوہی سیخیں استعمال کی گئی، اس نوجوان کو لوہی سیخوں کے ساتھ مارا گیا۔ مارنے کے بعد پھر اسی اپنا ہوٹل مالک نے جو افغان پناہ گزین ہے، اس نے اپنا اسلحے کا استعمال کیا اور اس نوجوان کو گولیاں ماری تو وہ نوجوان پہلے زخمی ہوا، زخمی ہونے کے بعد پھر گولی لگنے سے وہ نوجوان شہید ہو گیا۔ اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ افغان پناہ گزین جو سندھ میں ایک پناہ گزین ہے، افغانستان کی جو صورتحال تھی اس وقت، پھر وہ یہاں پر آئے اپنا پاکستان میں پناہ گزین بن کے، اور خصوصاً سندھ کے اندر کئی لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے یہاں پناہ لے رکھی ہے۔ لیکن وہ پناہ لینے کے بجائے وہ جو اس دھرتی کے وارث ہے، اس دھرتی کے جو مالک ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ان کو مارنا، پیٹنا اور ان کے خلاف کھڑے ہونا یہ معمول کی بات بن گئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر نیشنل ہائی وے بلاک کیا جاتا ہے۔ اس نوجوان بلال کاکا کی میت کو رکھ کے، لاش کو رکھ کے، سندھ کے قوم پرست جماعتیں، ترقی پسند جماعتیں سول سوسائٹیز کے ساتھ نیشنل ہائی وے بلاک کرتی ہیں۔ پھر نیشنل ہائی وے بلاک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب اس نوجوان کو مارا جاتا ہے تو 2 سے 3 پولیس اہلکار وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اپنا ایس ایس پی حیدرآباد نے ان دونوں پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ اب بات صرف معطل ہونے تک کی نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑھ کر بات تو یہ کہ سب سے پہلے وہ جو قاتل ہے، جو افغان پناہ گزین ہے، اس کو گرفتار ہونا چاہیے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو اپنا رول پلے کرنا ہے وہ سندھ حکومت کو کرنا ہے۔ سندھ حکومت اگر انیشیٹو نہیں لے گی تو خدا نخواستہ سندھ کی صورتحال ایک بڑی گمبھیر ہو جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں، افغان پناہ گزین یہ افغان پٹھان تو ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان میں قوم پرستی کی ایک جو روش ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب افغان پناہ گزینوں کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے جو پٹھان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ پھر مل جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ یہ لسانی فسادات کی طرف دھکیلنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ کچھ جو شیطانی طاقتیں ہیں، جو شیطانی قوتیں ہیں، وہ تو چاہیں گی کہ سندھ کا امن تباہ اور برباد ہو۔ اور کل سے ہی سندھ میں ایک صورتحال ایسی نظر آ رہی ہے کہ سندھ کے لوگوں نے خاص کر کے افغان پناہ گزینوں کے ہوٹلوں کو خالی کرانا شروع کر دیا ہے، ان ہوٹل مالکان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے، اور سوشل بائیکاٹ کا سلسلہ کل سے شروع کر دیا ہے۔ اور یہ خبریں کئی سندھ کے اضلاعوں سے آ رہی ہے اور کئی سندھ کے شہروں سے آ رہی ہیں۔ کراچی سمیت پورے سندھ کے اندر یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ اب کچھ عرصہ پہلے حیدرآباد میں یہ واقعات ہوئے تھے، پھر آفاق احمد جو حقیقی کے رہنما ہیں، انہوں نے بھی ایک اعلان کیا تھا سوشل بائیکاٹ کا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پٹھان سارے مل گئے تھے۔ اب افغان پناہ گزین کو ہم تو الگ سمجھتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے اندر پٹھان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اب ویسے تو سندھ کے لوگوں کو قوم پرست زیادہ سمجھا جاتا ہے، لیکن
بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ کے لوگ حق کی بات کرتے ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں اور برائی کا ساتھ نہیں دیتے، حق کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن بدلے میں پھر ان کو قوم پرستی کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ اپنے حقوق کی بات کرے تو وہ قوم پرست بن جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر قوم پرستی جو ہے وہ خاص کر کے افغان پناہ گزینوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاکستانی پٹھان بھائی ہیں ان کے اندر بھی ہے۔ تو یہ افغان پناہ گزین کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کے جو پٹھان ہیں جیسے کوئٹہ، پشین اور اپنا مالا کنڈ سوات کے ہو گئے، وہ بھی مل جاتے ہیں، تو پھر وہ ایک قوم پرستی کی لہر ان میں نظر آ جاتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، پھر آفاق احمد کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، تو اس میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، سوشل بائیکاٹ نہ کر سکے، کیونکہ دیکھیں حکمت عملی ہی نہیں تھی۔ جذبات میں آ کے آفاق احمد نے بھی پٹھانوں کا سوشل بائیکاٹ تو کیا، لیکن صرف سوشل بائیکاٹ کرنے سے آپ کو نتائج حاصل آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک دیکھیں حکومت وقت جو ہے جو بھی ہو، وفاقی حکومت اور موجودہ جو ہماری سندھ حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، جب تک یہ مل بیٹھ کے کوئی لائے عمل نہیں جوڑیں گے اور ہمارے سندھ کے قوم پرست حضرات، ترقی پسند حضرات، سول سوسائٹی اور جو اردو اسپیکنگ ہمارے جو بھائی ہیں وہ مل بیٹھ کے نہیں بیٹھیں گے اور کوئی بہترین قسم کی حکمت عملی نہیں جوڑیں گے، تب تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا اور مزید افغان پناہ گزینوں کا سندھ میں آمد کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا اور کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ بدماشی بے تحاشا بڑھ چکی ہے، یہ بدماشی کا نتیجہ ہے۔ یہ جو کل پرسوں رات کو جو بلال کاکا کو، سندھ کے ایک نوجوان کو بڑی بے دردی کے ساتھ لوہی سیخیں مار کر پہلے زخمی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو گولیاں برسائی جاتی ہیں اس کے اوپر اور وہ سندھ کا نوجوان شہید ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی ساری کہانیاں ہیں، کئی سارے قصے ہیں جو سندھ کے مختلف اضلاع کے اندر ان افغان پناہ گزینوں نے ایک بدماشی کا ماحول گرم کر کے رکھا ہے۔ آپ جائیں سی وی او کے اوپر کراچی میں، آپ آئیں دیکھیں سی وی او پہ کون سا ماحول ہے اور کس قسم کا ماحول ہے اور کس قسم کی بدماشی اور کس قسم کی کراچی کے شہریوں کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے۔ ایون ہاکس پہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں آپ جہاں پر ان کا راج ہے، اور یہ تو اپنا کراچی کو کہتے ہیں، یہ کراچی ہمارا ہے، نہ سندھیوں کا ہے نہ اردو اسپیکنگ کا، یہ کراچی ہے، یہ کراچی پٹھانوں کا ہے۔ دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اثر رسوخ ہے اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور بیچ میں تو ایسے بھی انہوں نے نعرے لگائے تھے کراچی ہم یوں 5 منٹوں کے اندر ہم کراچی پورے کو بند کرا سکتے ہیں، یہ انہوں نے دھمکیاں بھی دی تھی۔ تو خدا را سب سے پہلے تو جو سندھ کا نوجوان ہے، دیکھیں حکمت عملی کے تحت جنگیں جیتی جاتی ہیں، اس وقت بھی دماغ کا استعمال کریں، عقل کا استعمال کریں، بجائے کہ جذباتی ہونے میں اور جذباتی ہونے کے بعد اپنے ہی لوگوں کو آپ مروائیں، اپنے ہی لوگوں کو آپ نقصان دلائیں، یا خدا نخواستہ پھر سندھ کے اندر ایک لسانی فسادات شروع ہو جائیں۔ تو سندھ کے اندر لسانی فسادات شروع ہو جائیں گے تو اللہ کر کے سندھ کے اندر یہ امن و امان بحال ہوا ہے۔ کراچی کا آپ کے سامنے سارا منظر نامہ ہے کہ کیسے لاشیں پڑی ہوئی ملتی تھی ہمیں، کبھی سندھی مہاجر کا جھگڑا، کبھی پٹھان اور مہاجر کا جھگڑا، کبھی پنجابی اور مہاجر کا جھگڑا، تو کبھی کس کا جھگڑا، یہ لسانی فسادات تھے۔ اللہ کر کے ہماری جان چھوٹی ہے۔ تو ان لوگوں سے جو ہمارے سندھ کے نوجوان جو ہیں، جو جذبات میں آ کے ایک عجیب قسم کی پوسٹ شیئر کر رہے ہیں، عجیب قسم کا ایک مواد لکھ کے سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں اور ایک لسانی فسادات کو بھی اکسانے، لسانی فسادات کرانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کے جذبات کو اکسایا جا رہا ہے کہ آپ ماریں، لڑیں، یہ لڑنے کا وقت ہے۔ تو خدا را ایسی چیزیں کرنے سے گریز کریں، کیونکہ لڑنا جھگڑنا اس وقت کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ عقل سے اور حکمت عملی سے لڑیں، سوشل بائیکاٹ کریں، لیکن سندھ کے لوگ سارے ان سب کو مل بیٹھ کے اور خاص کر کے اردو اسپیکنگ کو مل بیٹھ کے ایک حکمت عملی تیار کرنی ہوگی اور پھر اجتماعی طور پہ آپ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، کیونکہ سوشل بائیکاٹ کرنے سے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ تو سوشل بائیکاٹ کریں، لیکن حکمت عملی کے بعد، حکمت عملی اچھی بنائیں۔ اس کے بعد بلال کاکا کا جو قتل ہوا ہے اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور سندھ حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس افغان پناہ گزین کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، بلال کاکا کے قتل کا انصاف کیا جائے، اور ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو لوگ خود بخود نکل رہے ہیں اور افغان پناہ گزین جو ہیں ان کے ہوٹلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے ہوٹلوں
میں جا کے ان کو مار پیٹ کریں، اگر یہ سلسلہ بڑھ گیا اور سندھ کے نوجوان آپے سے باہر نکل گئے تو پھر سندھ حکومت یا وفاقی حکومت بھی اس پہ کنٹرول کرنا اس کو مشکل ہو جائے. تو حالات پہ کنٹرول نہیں کریں گے. اگر حالات آپ کے کنٹرول سے باہر نکل گئے تو پھر مزید نقصان ہوگا، اور خدا نخواستہ سندھ کے اندر ایک لسانی فسادات پیدا ہونے کا خدشہ بھی ظاہر ہو رہا ہے. اس سے اگر اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تو خدا نخواستہ سندھ کا امن و امان تباہ و برباد ہو جائے. اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی جانب. جو عمران خان صاحب نے نون لیگ کے ناک میں دم کر رکھا ہے، اور عمران خان صاحب گلے میں اٹک گئے اور نون لیگ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کی پاپولرٹی میں اضافہ دن بدن روز بروز وہ جو اپنی مہم چلا رہے ہیں، پنجاب کے 20 اضلاع کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں وہ انتخابی مہم کو تیز کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو پیغامات دیے ہیں ان مقتدر حلقوں کو بھی کہ اگر آپ نے صاف اور شفاف الیکشن نہ کرا، کیونکہ وہاں پنجاب کے اندر بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اور حکومت اپنا اثر رسوخ دکھا رہی ہے، اور حکومت اپنے سارا زور وہاں پر استعمال کر رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے حمزہ شہباز نے اپنا 100 یونٹ استعمال کرنے والے گھروں کو بجلی مفت دینے کا ایک اعلان کیا تھا، تو پھر الیکشن کمیشن نے اس پہ انیشیٹو لیا، اس کو کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت روکا. لیکن آج ایک خبر آئی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان وہ پیٹرول کے نرخوں میں کمی کا اعلان کریں گے آج رات، کیونکہ سمری بھجوائی گئی ہے. یہ بھی اس کا نتیجہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو 20 حلقوں پہ جو انتخابات ہو رہے ہیں ان میں سے عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ابھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے فارمولے کے تحت کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے تاکہ لوگ ہمیں ووٹ دیں. ایسا نہ ہو کہ نون لیگ کی جو مقبولیت پنجاب میں تھوڑی بہت رہ چکی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. لیکن عمران خان صاحب کی پاپولرٹی کو یہ ختم نہ کر سکے، مزید ان کا بیانیہ بک رہا ہے اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ الیکشن نہ سمجھیں، ووٹ دیں، جہاد سمجھ کر ووٹ دیں. اور فواد چودھری نے تو اتنا تک کہہ دیا ہے اگر صاف اور شفاف الیکشن نہ کرائے گئے آپ نے تو یا تو آپ الیکشن کے تحت پاکستان میں انقلاب آنے دیں، اگر نہیں تو پھر جیسے سری لنکا کے حالات ہوئے، سری لنکا میں جو عوام کا سمندر آ گیا اور حکمرانوں کو انہوں نے اپنے گھروں سے باہر نکال دیا اور ان کے گھروں پہ قابض ہو گئے، تو ایسے ہی آپ کا بھی حشر نشر ہو سکتا ہے. یا تو آپ چاہتے ہیں کہ سری لنکا جیسی صورتحال پاکستان میں بھی پیدا ہو، وہ انقلاب آنے سے آپ اگر روکنا چاہتے ہیں تو پھر صاف اور شفاف الیکشن کرائیں تاکہ ایک الیکشن کا ماحول صاف اور شفاف ہو، اور جو جیتے گا وہ سکندر کا نعرہ لگے. تو اگر آپ صاف شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے تو پھر خدا نہ خواستہ پاکستان کے بھی اندر سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو فواد چودھری نے یہ بیان دیا ہے اور عمران خان صاحب گلے کی ہڈی بن چکے ہیں نون لیگ کے لیے. نون لیگ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ کہ کیا ہوگا، آیا کہ 17 جولائی کو جو انتخابات ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں گے یا نہیں، یہ پتہ چلے گا. آپ کے سامنے میں نے جو اپنا افغان پناہ گزین ایک قاتل کی جانب سے سندھ کے نوجوان کو جو قتل کیا گیا ہے یا ان کی بدماشی کا جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے میں نے پورا سندھ کا سیناریو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ سندھ کی صورتحال کیا بنتی ہوئی جا رہی ہے، اور خدا نخواستہ لسانی فسادات بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ صورتحال برقرار رہی. اور عمران خان صاحب کے بھی حوالے سے آپ کے سامنے چیزیں رکھی. تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.